السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جس پر یہ لوگ ایمان لائے، دن کے پہلے حصے میں اور آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہود کی آپس کی جو میٹنگیں تھیں مخفی، اور جو آپس میں جن طفل تسلیوں سے یہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلا انہوں نے کام یہ شروع کیا، انہوں نے انسانی فطرت اور طبیعت کو بھانپتے ہوئے ایک چالاکی اور ایک ہیلا تلاش کیا۔ مکر تو شروع سے ان پر انتہا ہے نا، آج بھی انسانی عقلیں پہنچ ہی نہیں پاتی ان کے مکروں کو۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ نے قرآن میں بھی کفار کے مکروں کا ذکر کیا نا، کہ ان کے مکر تو ایسے ہیں، ایک تفسیر کے مطابق کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے، ایسے ایسے مکر یہ کرتے۔ اب یہ جو مکر ہے نا، یہ بڑا خطرناک مکر ہے۔ انسانی طبیعت یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ حق کو پہچان لیتا ہے، نفع کو سمجھ جاتا ہے، وہ نفع کو جان بوجھ کے چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ہرقل نے ابو سفیان سے جب پوچھا تھا، جب وہ مسلمان نہیں تھے، ان سے پوچھا تھا کہ جو اس نبی کے دین میں داخل ہوتا ہے، کیا وہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے دوبارہ چھوڑتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہی ایمان ہوتا ہے، جب دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ نکلتا نہیں۔ انہوں نے اب یہ چالاکی کی، انہوں نے کہا کہ بھائی اب طریقہ یہ اپناؤ کہ تم اس نبی کے دین میں جاؤ اور دن سارا ادھر گزارو۔ سارا دن ادھر گزارنے کے بعد رات کے وقت کہنا کہ نہیں بھائی، ہم نے جو اپنی کتاب میں پڑھا تھا نا کہ ایک نبی آنا ہے، ہم اس کو کتاب کو پڑھ کے اس بندے کے پاس گئے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ بندہ وہی ہے۔ سارا دن گزارنے کے بعد ہمیں سمجھ آئیے کہ یہ تو بندہ ہی وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ جتنے ان پڑھ اور سادہ لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے کہ یار جب اہل کتاب جن کے پاس علم ہے وہ اس کو چھوڑ گئے ہیں، تو ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ وہ مصیبت یہ ہے، لوگ علماء پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ امت کے اندر جو بڑی مصیبت آئی ہے نا، وہ اس اندھے اعتماد کی وجہ سے۔ آج لوگوں کو دیکھ لو، کسی کو بھی کوئی بات کو وہ کہتا ہے جی فلانا عالم یہ کہتا، فلانا یہ کہتا، فلانا یہ کہتا، ہم کدھر جائیں؟ یہ سب بیچارے وہ ہیں جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے علماء کے پیچھے چلنے والے۔ تو لوگوں کا تصور یہ بن چکا تھا کہ یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں، جب یہ نکل گئے تو پھر ہمارا ادھر رہنے کا تک کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 12 خیبر کے اور عیینہ بستی کے بڑے یہودی علماء، یہ ایک مفسر نے ان کی تعداد کو بیان کیا کہ 12 بڑے علماء آئے، اور یہ پلاننگ بنی کہ تم نے دن کے وقت، فجر کے وقت ان کے پاس جانا ہے، سارا دن ان کے اندر بیٹھ کے گزارنا ہے، جب شام ہونے لگے تو تم نے کہنا بھی ہم جا رہے ہیں، تم نے بتانا ہے ادھر۔ لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، اب کہنا بھی ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک انسانی فطرت اور نفسیات اور طبیعت کے مطابق کتنا بڑا حملہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین بھی اپنے نور کو بجھنے نہیں دیتا۔ اللہ کا نور مکمل ہو کے رہے گا۔ لوگ جتنے مرضی پراپاگنڈے اور جتنی مرضی چالاکیاں کریں، الحمدللہ حق غالب آتا۔ لوگوں نے بڑی چالاکیاں کی، بہت کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتا ہے۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے جو انشاءاللہ وقت قریب آئے گا نا، دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا بھی غربت کی حالت میں تھی، اجنبیت کی حالت میں تھی، اور عنقریب قرب قیامت بھی یہ دین
غریب ہو جائے گا۔ غریب جب ہوگا نا تو چلنے والے اس کے اوپر وہی ہوں گے جو کتاب و سنت کے لوگ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ دیکھیے یورپ میں اور اکثر غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں، آپ ان کو چیک کریں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ یہ لوگ ان کو بھی کہیں گے یہ تو وہابی ہیں، یہ تو اسلام میں آئے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کی چلاکیوں کو سمجھیے، ان کی مکاریوں کو سمجھیے۔ یہ بہت بڑا مکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا، ان کو پھسلنے نہیں دیا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کتنے عیسائیوں کو میں جانتا ہوں کہ جو آئے مسلمانوں کے اندر، کلمہ پڑھا اور مسلمانوں سے مالی تعاون لیا، اور اس کے بعد کچھ تھوڑے سے جلسے بھی کیے، اس میں بیان بھی کیا، دو عیسائیوں کی دو خرابیاں بیان کر کے کہا کہ جی ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں برادری نے چھوڑ دیا، فیملی نے چھوڑ دیا۔ اکثر طور پر مساجد کے اندر یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے ملنا ہے جی کیا کرنا ہے جی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، مولوی صاحب سے کیوں ملنا ہے؟ جی مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ پہلے کلمہ پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر 2 دن بعد آ کے کہیں گے جی گھر پہ یہ مجبوری ہے، گھر پہ یہ مصیبت۔ اور یہ لوگ جو ہیں نا، ان میں بہت سارے لوگ تو پیسے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اس مکر سے بھی آتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے، لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ اگر سچے ہوتے تو ضرورت کیا تھی اس کو واپس۔ تو آج کی آیت ہمیں دعوت کیا دیتی ہے؟ آیت ہمیں دعوت یہ دیتی ہے کہ تم لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی بھیڑ کو مت دیکھو۔ ہمارے لوگوں میں مشکل بھی یہ ہے کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ اتنے زیادہ سب غلط ہیں، کہ قرآن نے زیادہ کو تو معیار ہی نہیں کہا۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ قلیل لوگوں کو۔ طوبی للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ تھوڑے لوگ ہوں گے حق والے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ قلیل من عبادی الشکور بل اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے تو اکثریت کی مذمت کی ہے۔ اکثریت تو دلیل نہیں ہے، دلیل تو کتاب و سنت ہے، ایک بندہ بھی کھڑا ہو وہ دلیل ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تم ایک تو لوگوں کی بھیڑ مت دیکھو، دوسرا لوگوں کا کسی چیز سے متنفر ہونے کو دلیل نہ بناؤ، خود سمجھو کہ آیا کہ متنفر ہونے کی یہاں پر کوئی دلیل ہے یا یہ سازش ہے متنفر ہونا۔ اور اسی طرح یہ آیت ہمیں یہ بھی دعوت دیتی ہے کہ علماء پر اندھا اعتماد نہیں کرو، بلکہ تم دیکھو کہ علماء جہاں پر دلیل پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں پر علماء کے پاس دلیل نہیں ہے احترام ضرور کیجئے، لیکن ان کے ساتھ مت کھڑے ہوئیے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور خوش فہمی کا ذکر کیا جس سے یہ اپنوں کو تسلی دیتے تھے، اور اتفاق کی بات ہے وہی چیز آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور ہر باطل کا اصول، وہ نوح علیہ السلام کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو، ان کا اصول ایک ہوگا۔ جائیں اس بات پہ، جو بات آج میں نے کی ہے نا، اس پر آپ سوچو بچار کریں۔ باطل کی دلیلیں، اس کا طرز استدلال نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو کہ آج کے زمانے کا ہو، وہ انداز ایک ہوگا، وہ دلیل ایک ہوگی۔ میں آپ کو جوڑ کے دوں گا انشاءاللہ۔ تو آج اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ بھی اسی طرح ہے، وہ آج بھی چلتا ہے اور اس زمانے میں بھی تھا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔